جی انور صاحب، ابھی ریسنٹ ہی عہدہ سنبھالا ہے ٹرمپ نے، اور وہ لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر جو ہے وہ بام شیلز گرا رہے ہیں. ریسنٹ ان کی جو فرسٹ ایک پولیٹیکل میٹنگ ہے نیتن یاہو سے، اس میں انہوں نے بڑا اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یو ایس شوڈ ٹیک اوور غازہ، اور وہاں جو ریفیوجیز ہیں وہ دوسری کنٹریز میں جو ہیں وہ چلے جائیں. آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اسٹیٹمنٹ کو؟ جو آپ نے ابھی بڑی اچھی بات کی کہ انہوں نے ریسنٹلی عہدہ سنبھالا ہے. ریسنٹلی تو سنبھالا ہے، لیکن اتنے دنوں میں اتنے بیانات دے دیے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ برسوں سے حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو یہ بیان ہے ان کا، میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹریم پوزیشن ہے، یہ اس پہ قابل عمل نہیں ہے، اور مجھے امید ہے کہ ان کو بھی اس بات کا پتہ ہوگا. اور عموماً ان کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ ایک بہت ہی ایکسٹریم پوزیشن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں اور بیچ کا کوئی راستہ نکالتے ہیں جس میں ظاہر فلسطینیوں کی بات نہیں مانی جائے گی، ان کی بھی نہیں مانی جائے گی، اسرائیل کی بھی نہیں مانی جائے گی، اور بیچ کا کوئی راستہ ہوگا. لیکن اب تک جو ان کی پوزیشن ہے یہ تو قابل عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کیا یہ جو ابھی جنگ بندی ہوئی ہے، کیا پھر اس کے پیچھے کوئی اور ارادہ تھا، کوئی اور پلان تھا؟ اس کو آپ کیسے ریلیٹ کریں گے اس اسٹیٹمنٹ سے؟ بالکل، اصل میں ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو اس صدر کے حیثیت سے پہچانا جائے. یہ ان کا آخری ٹرم ہے اور اس میں کچھ بہت بڑا تاریخی کام کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک ایسے صدر کی حیثیت سے جانا جائے جنہوں نے مشرق وسطیٰ کا مسئلہ حل کر دیا، اور اس میں مختلف وائلڈ آئیڈیاز ہیں جن کو وہ ٹرائی کر رہے ہیں. ایک تو وہی ہے جو انہوں نے کہا کہ جو فلسطین کا جو علاقہ ہے اسے فلسطینیوں سے خالی کرا لیا جائے اور وہ پورا ایک گریٹر اسرائیل بن جائے اور ان فلسطینیوں کو جا کے عرب ملکوں میں آباد کر دیا جائے اور مسئلہ حل ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں جو فلسطین کے علاقے ہیں اس میں اس کو معاشی طور پہ اتنی ترقی دی جائے کہ وہاں فلسطینی جو ہیں وہاں جاب کریں، وہ کریں، اور پھر وہ اسرائیل کے خلاف جدوجہد کی طرف مائل ہی نہ ہوں. اور تیسرا راستہ تو ہے کہ ایک فلسطینی ریاست بنے. فلسطینی ریاست کو پہلے مسترد کر چکے ہیں، اور ایکسٹریم یہ جو ان کا آئیڈیا ہے مصر لے لے. اب آپ دیکھ لیں مصر کیسے لے لے، مصر کی آبادی زیادہ ہے، وسائل کم ہے، امریکی امداد سے چلتا ہے، اور پھر ان کی ایک پوزیشن ہے عرب ملکوں کی کہ بھائی فلسطینیوں کا بھی فلسطین پہ حق ہے. تو وہ کوئی بھی عرب حکومت جو ایسا کام کرے گی وہ اتنی ان پاپولر ہو جائے گی کہ گر جائے گی. یہ کام جارڈن بھی نہیں کر سکتا. جارڈن میں آلریڈی تو میرا خیال ہے جارڈینین سے زیادہ فلسطینی رہتے ہیں، مزید فلسطینی پہنچ گئے تو وہ ملک ہی بالکل ختم ہو جائے گا، فلسطین بن جائے گا. جارڈن بھی نہیں کر سکتا. یہ تو بہت ہی مشکل. آپ دیکھیں اقوام متحدہ نے بھی اس کے خلاف آج پوزیشن دے دی. انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ جو ہے یہ مطلب ایک ایسی پوزیشن ہے جس میں عالمی عدالت انصاف میں بھی جا کے مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے. یہ اقوام متحدہ کی جو مندوب ہے ان کا بیان ہے. تو میرا خیال ہے صدر ٹرمپ کو بھی اس کا علم ہوگا، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. بیچ میں وہ کیا چاہتے ہیں اس کا ابھی تک کسی کو علم نہیں. ٹھیک جی بہت شکریہ آپ کا سر. آپ نے مڈل ایسٹ پہ تو آپ نے اچھے طریقے سے بات بتا دی، بلکہ میں تو خود وہ حیران ہو رہا تھا کہ ابھی 4 سال پڑے ہیں اور 2 ہفتے ہوئے اور 200 سے زیادہ ان کے ایگزیکٹو آرڈرز جاری ہو گئے. تو ٹرمپ صاحب باقی 4 سال میں کیا کریں گے سر؟ کیونکہ یہ تو پھر یہ جو فالورز فین کلب ہوتے ہیں وہ تو روزانہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں بلی دیں، کوئی ہمیں کوئی چیز دیں، کوئی بم شیل کھلائیں، ہمیں بتائیں آج آپ نے کیا کیا. تو یہ آپ بتا رہے 200-300 سے زیادہ تو 2 ہفتے میں ہو گئے، تو پھر اگلے 4 سال میں کیا ہوگا سر؟ 4 سال تو ان کو نہیں ملیں گے. مطلب 4 سال حکومت میں رہیں گے ضرور، یا تو بیچ میں ہٹایا نہیں جاتا، لیکن جس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں اس کا ایک ممکنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ 2 سال بعد جب کانگریس کے الیکشنز ہوں گے اس میں ان کے ہاتھ سے ہاؤس بھی نکل جائے گا اور سینٹ بھی نکل جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر بڑے اقدام کی خاص طور پہ جس میں پیسہ انوالو ہو تو کانگریس سے منظوری لینی پڑتی ہے، ہر بڑے اپوائنٹمنٹ کی کانگریس سے منظوری لینی پڑتی ہے. تو اگر سینٹ اور ہاؤس دونوں ان کے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر لیم ڈک ہو جائیں گے اور کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. 2 سال میں ہی کچھ کر سکتے ہیں. تو آپ سمجھتے نہیں 2 سال کافی ہیں ٹرمپ صاحب کے لیے؟ ہو کیئر فار 4 ایئر، جس سپیڈ سے وہ جا رہے ہیں 2 سال بھی بہت پیریڈ ہے. بلکہ 2 سال میں بہت کچھ کر جائیں گے. کوشش تو ان کی یہی ہے. اب آپ کو ظاہر ہے چونکہ غزہ کا مسئلہ ایسا جیسے پاکستان اور پاکستانیوں کو دلچسپی اس لیے ہمیں بہت بڑا لگ رہا ہے، لیکن ملک کے اندر جو طوفان مچا ہوا ہے اس پہ دیکھیں زیادہ سے زیادہ اندرونی اس پہ یہاں بحث ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بالکل USAID کو ختم کر دیا.
CIA کے آپ نے دیکھا ہوگا وال اسٹریٹ جرنل کی آپ نے خبر دیکھی کہ CIA کے سارے ملازمین کو انہوں نے آفر دیا کہ آپ گولڈن ہینڈ شیک لے کے چلے آئے، ہم وہاں CIA میں اپنے بندوں کو لگائیں گے جو ہمارے ایجنڈے کو نافذ کر سکیں۔ یہی حال اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھیں، سارے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ اور یعنی ڈائریکٹر جنرل جو ہمارے ہوتا ہے فارن افیئر کا، اس سے ابو لیول کے سب لوگوں کو ہٹا کے وہ اپنا بندہ لانا چاہ رہے ہیں۔ یہی حال اچھا جو نیشنل پبلک ریڈیو ہے، PBS ہے، جو ادارے جن کو ملتی ہے گورنمنٹ سے امداد، ان کو بند کرنا چاہ رہے ہیں۔ وائس امریکہ والے ڈرے ہوئے ہیں کہ وائس امریکہ والے کی ان کی چھٹی نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ اور گورنمنٹ ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو پرائیویٹ سیکٹر میں دے دو وہ اور ان کو ٹھیکے پہ دے دو اور ان سے آپ پیسے لو، گورنمنٹ منافع کمائے اور وہ کام کریں، وہ جانے اور عوام جانے۔ تو یہ تو ایک عجیب و غریب طوفان مچا ہوا ملک میں دیکھ رہا تھا، خبر پڑھ رہا تھا نیو یارک ٹائمز میں کہ FBI کے جو آفیشلز ہیں کچھ، وہ بھی انہوں نے اپروچ کیا ہے کورٹس کو کہ ہماری آئیڈینٹی جو ہے اس کو نہ ڈسکلوز کیا جائے، ان کو بھی فارغ کیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جو وہاں پہ ٹرم یوز کی جاتی ہے امریکہ میں ڈیپ اسٹیٹ، تو وہ تو آتے ہی میرا خیال ہے ڈیپ اسٹیٹ کے پیچھے گئے ہیں اور اس معاملے میں تو وہ کوئی رعایت نہیں دکھا رہے۔ تو ڈیپ اسٹیٹ کا کیا ریئیکشن ہے سر، وہ کیا کر رہے ہیں سر؟ ڈیپ اسٹیٹ کے پیچھے نہیں گئے، ہر کسی کے پیچھے گئے ہیں۔ وہ آپ اگر غور کریں تو وہ جس سے انہوں نے انکار کیا تھا وہی کر رہے ہیں کہ وہ ایک بنا تھا نا پروجیکٹ 2025 جو یہاں ہیریٹیج فاؤنڈیشن ہے جو کہ کنزرویٹو تھنک ٹینک ہے، انہوں نے بنایا تھا جس سے صدر ٹرمپ نے جو پہلے تو وہ اس میں دلچسپی بھی تھی، پھر اب ریئیکشن آیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اس میں جو تجاویز دی گئی تھی وہ انہی کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب۔ ان کے حامیوں کا کیا سر ریئیکشن ہے؟ ان کے حامی خوش ہیں کہ ٹرمپ صاحب نے جو وعدے کیے تھے آتے ہی انہوں نے؟ خوش ہیں، حامی خوش ہیں۔ حامی یہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ لبرل اور لیفٹ ونگ لوگوں کے قابو میں چلا گیا ہے، ہمیں جو رائٹ ونگ کا امریکہ جس میں وائٹس کی ڈومینیشن ہو وہ امریکہ واپس چاہیے، اور وہ تو خوش ہیں بہت۔ اچھا، آپ نے خوشی کی بات کی، ہم یہ توقع کیے بیٹھے تھے کہ سب سے پہلے یہ جو امیگرینٹس ہوں گے، مطلب ہے اس میں یہ دوسرے جو یہ غریب ممالک ہیں ان کے امیگرینٹس جو ہیں وہ پکڑے جائیں گے اور ان کو واپس بھیجا جائے گا۔ لیکن یہ جو انڈیا جو ہے اٹس اے ہیوج پارٹنر، یہ امریکنز کے ان کے ساتھ بڑے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں چائنا کی وجہ سے، ادروائز بھی دنیا کی بہت بڑی منڈی ہے سر، کوئی 30-40 کروڑ سے زیادہ مڈل کلاس ہے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا۔ تو انہوں نے تو انڈیا کا سب سے پہلے بھیج دیا اور یہ بتا رہے ہیں ہتھ کڑیاں لگا کے ان کو بھیجا گیا، اس پہ مودی صاحب بھی خاموش ہیں۔ تو یہ کیسے ہوا ہے سر؟ اس میں انڈیا میں انڈین الیگل امیگرینٹس ہیں، ہم تو سمجھتے تھے انڈین اکانومی بہت ترقی کر رہی ہے اور ہمیں بھی یہی بتایا جاتا تھا، تو وہ کہتے ہیں سب سے پہلا جہاز ہی انہوں نے بھر کے دیا اپنے خرچے پہ۔ کر رہی ہے انڈین اکانومی، کتنا کر لے گی اتنی بڑی آبادی کو، کتنا آپ کہاں تک کھینچیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انڈیا کے خلاف اقدام اس لیے ضروری تھا، وہ ایک میسج دینا چاہتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں امیگرینٹس جو آتے ہیں لیٹن امریکہ سے، ٹھیک ہے، میکسیکو سے اور دوسرے ممالک سے، اچھا وہ ان پہ پابندی لگانا بھی چاہتے ہیں، نہیں بھی لگانا چاہتے ہیں۔ ان پہ اگر مکمل پابندی لگا دیں تو ان کو اب بھی کھیت مزدور وہیں سے آتا ہے، اب بھی ریسٹورانوں میں کام کرنے والے، دکانوں میں کام کرنے والے، سڑکوں پہ کام کرنے والے سارے وہیں سے آتے ہیں۔ تو وہ اس پہ پابندی نہیں لگانا چاہتے، اس میں کوئی ایسا انتظام کرنا چاہتے ہیں کہ آئیں چلے جائیں پھر آئیں، اس طرح کا کوئی سلسلہ رہے۔ لیکن وہ ایک میسج دینا چاہ رہے تھے کہ جو ایک اور خطرناک جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی امریکہ کے لحاظ سے، وہ یہ تھا کہ بہت سے ملکوں کے لوگ جس میں انڈیا نمبر 1 ہے، سب سے زیادہ انڈینز ہیں، اور اس میں کچھ تھوڑے بہت پاکستانی جو ہیں بہت کم۔ ہمیں تو بتایا جاتا ہے، ہمارے ہاں تو بتایا جا رہا ہے پچھلے 3 سالوں میں، وہ کہتے ہیں دنیا میں باقی سارے ملک جو ہیں ان کے امیگرینٹس کہیں پہ نہیں، لوگ نہیں گئے، پاکستان چھوڑ کے گئے۔ ہمارے ہاں تو سب سے زیادہ یہ بات کہی گئی ہے سوشل میڈیا پہ بھی، ہمارے تو جا ہی رہے ہیں نا، ہمارے تو جاتے ہیں، لیکن ایک یہ جو راؤٹ ہے نا میکسیکو والا، یہ ہمارے والے اس میں سے نہیں آ رہے ہیں، لیکن انڈیا کے تعلقات میکسیکو وغیرہ سے بڑے اچھے ہیں، ان کو وہاں کا ویزا بہت آسانی سے مل جاتا ہے۔ نہیں، میں یہ اور بات کہہ رہا تھا اقبال انور بھی، میں اور کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں اس طرح کی بات کو کہا گیا کہ دیکھیں یہاں پہ تو کوئی رہنے نہیں چاہتا اس ملک میں، انڈیا کی مثالیں دی جاتی تھی کہ انڈیا میں سے تو کوئی نہیں چاہتا، انڈین لوگ تو بڑے خوش ہیں، وہاں پہ اکانومی بوم کر رہی ہے، دنیا بھر ان کے آگے پیچھے ہے۔ تو اب پتہ چلا سب سے پہلا بڑا جہاز بھیجے ان کا کیا ہے، اور ابھی تک اگر ہمارا کوئی جہاز نہیں، ہمارا جہاز بھی آنا ہے کہ انہوں نے ٹرمپ صاحب نے کہ ہمارے بندے بھی بھیجنے ہیں۔ دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ ہم پاکستانی کو چند سو ہیں،
میکسیکو بارڈر کراس کر کے آنے والے انڈینز کی تعداد تقریباً 18,000 بنتی ہے. اچھا جو میکسیکو بارڈر کراس کر کے آئے ہیں, اور وہ یہ میسج یہ دے رہے ہیں کہ یہاں سے جو بھی آئے گا اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. میکسیکن سے آتے ہیں ان سے, وہ تو ہمارا مستقبل مسئلہ ہم سے نپٹتے رہیں گے, لیکن یہاں سے دوسرے ملک کے لوگوں کو نہیں آنے دیں گے. اور چونکہ سب سے زیادہ تعداد یعنی لیٹن امریکہ سے باہر کے ملکوں میں سب سے زیادہ تعداد یہ بارڈر کراس کرنے والوں کی انڈینز کی ہے, اس لیے سب سے پہلے ایکشن پاکستانی. مجھے سر آپ کی بات سمجھ آ گئی بردر, یہ پاکستانی جو ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ امریکہ میں کوئی الیگل بڑی تعداد میں نہیں ہے جن کا اوور سٹے ہو جائے, ویزا ختم ہو جائے, واپس اس طرح کے کیسز ہو سکتے ہیں؟ 7 لاکھ ہیں. نہیں وہ تو ٹوٹل ہے نا سر, ٹوٹل مطلب ٹوٹل بھی آبادی بہت کم ہے انڈیا کے مقابلے میں, اور انڈینز بہت زیادہ, خاص طور پہ گجرات کے لوگ بہت ہیں یہاں, سکھ بہت ہیں, گجرات کے لوگ بہت ہیں, اور آپ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے اب جہاں امریکہ کا جہاں جائیں وہاں آپ کو گجراتی. اچھا سر, اصل سوال پہ آتے ہیں سر. یہ تو چلو مودی صاحب جانے, ٹرمپ صاحب ان کی بڑی دوستی بھی تھی, جیسے خان صاحب کی بڑی دوستی تھی ٹرمپ صاحب سے, ایسے مودی صاحب کی بھی بڑی دوستی تھی. آپ کو یاد ہوگا دونوں, خان صاحب بھی گئے تھے ان کے دور میں, انہوں نے جلسہ کیا تھا, اور مودی صاحب نے وہاں جلسہ کیا تھا, بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ ٹرمپ صاحب کو ووٹ دیے جائیں. تو سر وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ مودی صاحب کے جو ان کا آپ بتا رہے ہیں گجرات کے بہت سارے لوگ تھے یا انڈیا کے تھے, سارا کچھ فیئر انف. ہم توقع کیے بیٹھے تھے, 15 دن ہو گئے, اب تک کوئی ٹویٹ نہیں آیا, کوئی پریس بریفنگ ان کی ہوئی پہلی, مطلب ہمیں توقع تھی کہ شاید کوئی سوال پوچھا جائے. تو خان صاحب کے حوالے سے ٹوٹل خاموشی ہو گئی ہے سر, کوئی ڈیفننگ سائلنس, واٹ ہیپنڈ, کیا ہوا سر؟ خان صاحب کے حوالے سے خاموشی ہوئی کہ بریفنگ اول تو بریفنگ ہی نہیں ہو رہی ہے نا, ایک ہوئی نہیں تھی ان کے ترجمان کی سر پچھلے دن بہت کم, 1-2 ہوئی ہے. صدر ٹرمپ کا یہ پیٹرن رہا ہے پہلے ٹرم میں بھی, آپ یہ دیکھیے کہ وہ بہت کم, وہ یہ کہتے تھے کہ روزانہ سرکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے, 15-20 دن میں ایک بریفنگ کر لیتے تھے, اور بھی وہی پیٹرن چل رہا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ریگولر بریفنگ نہیں ہو رہی, جس میں پاکستانی جرنلسٹ سے زیادہ سوال کرتے ہیں یا پی ٹی آئی کی جو 2-4 حامی امریکی جرنلسٹ وہ کرتے ہیں, تو ایسی بریفنگ نہیں ہوئی ہے جس میں یہ سوال اٹھا سکیں. البتہ ایک ایسے آدمی کو انہوں نے لگا دیا ہے جو انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ, جس کو انہوں نے سلیکٹ کیا ہے, ڈیرن بیٹری کو. وہ عمران خان سے ان کے اچھے تعلقات ہیں, انہوں نے عمران خان کا انٹرویو بھی کیا تھا, اور بعد میں کئی انٹرویوز میں انہوں نے عمران خان کی بڑی تعریف بھی کی تھی. ان کو انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ فار پبلک ڈپلومیسی لگایا ہے. تو ان سے اب پی ٹی آئی نے اب ان سے توقعات وابستہ کر لی ہیں. پھر پی ٹی آئی والے دوبارہ کانگریس میں ایکٹیو ہو رہے ہیں, خیال میں 12 تاریخ کو دوبارہ کوئی ہیئرنگ وغیرہ کروا رہے ہیں. ایک بات اور البتہ مجھے آج اس بات پہ حیرت ہے کہ یہاں آئے ہوئے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب. اچھا, ادھر ہی ہے بریک فاسٹ کے لیے. جی, بریک فاسٹ کے لیے. اور جب وہ آتے ہیں تو بڑے سلیقے سے, بڑے اچھے سے میڈیا کو انگیج کرتے ہیں, بڑی اچھی گفتگو ہوتی ہے. اس دفعہ بہت پرہیز کر رہے ہیں میڈیا سے, اور جتنی بھی کوشش کی گئی ان سے وہ ہیں, اور ان کے جو یہاں پوائنٹس مین ہیں سابق سینیٹر اکبر خواجہ, وہ کسی طرح سے بھی کسی کیوری کا جواب نہیں دے رہے ہیں, کوئی رابطہ نہیں کر رہے ہیں میڈیا سے. اس پہ رہتا ہے پتہ نہیں کیوں اتنا اس کو خفیہ رکھا گیا ہے. یہ تو پھر آپ جرنلسٹ ہیں سر, ڈی سی میں آپ کے تعلقات ہوئے ہیں, آپ کا یہ خبر نکالنا تو بھیجن آپ کا کام ہے, آپ وہاں سے نکال سکتے ہیں کیونکہ ہم لگے ہوئے ہیں. لیکن میں سوچا آپ سے اپنی حیرت بھی شیئر کر لوں, کیونکہ ہم تو ایسا نہیں ہوتا تھا اس دفعہ بہت. اچھا سر, چلے مان لیا کہ وہ تو نہ ہوا, وہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی پریس بریفنگ ہوگی, 15 دن گزر گئے, حالانکہ کوئی ٹویٹ وغیرہ, پہلے تو ٹویٹ سے انہوں نے رچرڈ صاحب نے کوئی تھوڑا سا ماحول بنایا ہوا تھا, اس کے بعد تو رچرڈ صاحب بھی چپ ہو گئے, غائب ہو گئے. اب آپ بتا رہے ہیں کہ بریفنگ بھی اتنی ریگولر نہیں ہوتی, کچھ چھوٹا موٹا ٹویٹس انہوں نے کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا زلفی بخاری صاحب نے کہ جناب ٹرمپ کی ٹیم میں ہمارے رچرڈ گرینل کا تو غائب ہونا سمجھ میں آتا. دیکھیں, ایک امریکی لابنگ کی وجہ سے کسی ایشو پہ کسی پاکستانی کی سپورٹ یا مخالفت کر سکتا ہے, لیکن اس نے یہاں سیاست کرنی ہے, اس کا سارا فوکس جو ہے امریکہ ہے. اب پی ٹی آئی والوں نے اتنی بیوقوفی کی کہ اس کو انہوں نے کہا اس کو سپورٹ کرو, وہ خوش ہو جائے گا. وہ ایک ٹویٹ کرتا تھا, اس پہ 50 امریکی کرتے تھے, 2.5 لاکھ پاکستانی کر دیتے تھے, اور 2.5 لاکھ کے 2.5 لاکھ. جب اس نے کہا کہ کیلیفورنیا کے گورنر کو ہٹاؤ کیونکہ وہ لاس اینجلس میں آگ کو قابو نہیں کر سکا, وہ 2.5 لاکھ افراد ٹویٹ کر رہے کہ ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن عمران خان کو رہا کراؤ. اور وہ اس نے کہا کہ نہیں, یہ بائیڈن ٹرمپ نے جو ہے معافی دی ہے, غلط دی ہے. تو کہتے ہیں ہاں بائیڈن غلط تھا, عمران خان کو رہا کرو. تو وہ گھبرا گیا, اس نے کہا یار اس کی پالیٹکس متاثر ہوتی ہے کہ اب ہر معاملے میں اس کا مقصد, مطلب
पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक गैर मुल्की इशू है जिस पे एक अमेरिकी सियासतदान कभी कभी बयान दे सकते हैं, उसका रोजमर्रा का इशू नहीं है। उसके लिए लॉस एंजलिस की आग सबसे अहम है, जिसका उसको ग्रेनेल को इंचार्ज बनाया गया हमारे रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स का, और एक अमेरिका का बहुत बड़ा इशू है, उसको बहुत अहम ओहदा दिया गया है। आप उसमें भी जाके इमरान खान डालेंगे तो क्या वो भी घबरा जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं सर, क्या हमें को भी अकल से काम लेना चाहिए। आपकी बातों से लग रहा है, जो और भी इंडिकेशंस आ रहे थे कि अमेरिकन की अपनी प्लेट में बहुत कुछ है, डोमेस्टिक इश्यूज हैं, उनके अपने हामी हैं, उनको खुश करना है, गजा है, आगे यूक्रेन का मसला हो रहा है, इमिग्रेंट्स का प्रॉब्लम है, छापे पड़ रहे हैं उसमें, उसके बाद CIA, FBI, डॉज बनी हुई है, अपने मुलाजमीन, अपने क्रिटिक्स, तो उनके पास तो बहुत सारे एजेंडे। तो ये खान साहब का आपकी बातों से लग रहा है कि ये जल्दी एजेंडे पे नहीं आ रहे, उनकी प्रायोरिटी पे नहीं आ रही है। हम तो बड़ी तवक्को किए बैठे थे कि कैसा आप देखिए, आप अमेरिका बहुत दफा आते रहते हैं सर, आप ये बताइए कभी आपने अमेरिका में पाकिस्तान को फ्रंट पे देखा है? नहीं सर, मैं तो अखबारों में कोई खबर नहीं पड़ी। नहीं है ये बात, हमारे तो लोग नहीं समझते कि वो इस वक्त आप अगर अमेरिकी होते और सफेद फार्म होते, आपके भी सबसे बड़ा मसला लॉस एंजलिस की आग होती, ना कि इमरान खान होता। बिल्कुल इमरान खान में आप पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, बहुत एक्टिव है और वो इन्वॉल्व रखेंगे, बयान भी दिलवा लेंगे, लेकिन वो कभी भी अमेरिका का नंबर 1 इशू नहीं बनेगा, न बन सकता है। चलें सर, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। थैंक यू अनवर इकबाल साहब फॉर जॉइनिंग अस। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे जरदारी साहब का जो चाइना का विजिट है वो कितना अहम है, इस पे बात करेंगे तफसील में आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।